السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ مولا دین و دنیا کے برکات سے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے۔ میرے دوستو ماہ ذی الحجہ کے فضائل و برکات آپ سماعت کر رہے ہیں۔ فیضان برس رہا ہے ماہ ذی الحجہ کا، لہٰذا اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تو عرصہ دراز بعد جب واپس آئے اس حال میں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تھے اور کام کاج کر سکتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، کعبے کو تیار کیا، اور میرے دوستو جب تیار ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ وہ قرآن میں ذکر ہوا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والے جو ان میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں انہیں طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے۔ میرے دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور آج اسی دعا کا ثمرہ ہے، پھل ہے کہ آج مکہ شریف میں اتنے پھل ہوتے ہیں، اور سب سے معتبر پھل اور مشہور پھل کھجور ہے۔ میرے دوستو جو دنیا کے کونے کونے میں لوگ نہ جانے کتنے لے جاتے ہیں، مگر برکتوں کا یہ حال ہے، پوری دنیا میں جانے والا پھل کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مکہ میں کھجور ختم ہو گیا ہے۔ میرے دوستو اس کی برکتیں ہیں، اور زمزم کا پانی پورے دنیا میں جاتا ہے، لیکن دیکھیں برکتیں کہ پانی کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ زمزم کا پانی ختم ہو گیا۔ میرے دوستو انہوں نے دعا کی، اور دعا کا ثمرہ اور پھل یہ ہے جو آج ہم مکے کی وادیوں میں، مکے کے شہر میں برکتیں دیکھ رہے ہیں اور اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو اور بزرگوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب نے بڑی عظمت و شان والا بنایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنی کنانہ کو عظمت و شان والا بنایا۔ رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے خاندان میں بنی کنانہ کے بعد قبیلہ قریش کو عظمت و شان بخشی۔ پھر رب کائنات نے بنی ہاشم کو، قبیلہ قریش میں بنی ہاشم کو بڑی شان و عظمت بخشی، اور وہی بنی ہاشم کے خاندان اور قبیلے سے سردار کونین، سرکار کونین، نبی دارین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے تعلق رکھنے والے کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے دوستو یہ کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ رب نے اسماعیل علیہ السلام کو وہ شان و عظمت بخشی کہ اس خاندان میں کائنات کے سب سے پیارے نبی، سب سے پیارا محبوب، اللہ کا محبوب، تمام نبیوں کا محبوب، تمام امتوں کا محبوب، کائنات کا محبوب، محبوب دارین محمد الرسول اللہ تشریف لائے۔ لہٰذا میرے دوستو قربانیاں پیش کیجیے، وقت کی قربانیاں، مال کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں۔ میرے دوستو ضروری نہیں ہے کہ کوئی جان لے کر ہی قربان کیا جائے۔ اولاد کی قربانی یہ بھی ہے کہ انہیں دین کی طرف رغبت دلایا جائے، اگر نہ مانے تو ان کے ساتھ سختی کی جائے، یہ قربانی ہے۔ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو ان کے ساتھ سختی کی جائے، یہ قربانی ہے۔ بچوں کے ساتھ میرے دوستو محبت سے پیش آئیے، لیکن اگر دین میں کمی پایا جائے تو ان کے ساتھ سختی کیجیے، کیونکہ اگر آپ سختی نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے بچے راہ سے بے راہ ہوں گے، بے راہ روی کا شکار ہوں گے، پھر وہ بھٹک جائیں گے۔ لہٰذا مولا سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔